نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ھدی للناس جو کہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے وبینات من الہدی اور اس میں ہدایت کے واضح دلائل ہیں والفرقان اور حق و باطل میں فیصلہ کرنے والا ہے۔ عربی میں شہر مہینے کو کہتے ہیں۔ رمضان کا معنی تپش اور حرارت کے ہیں۔ رمضان رمض سے نکلا ہے جس کے معنی جلانا اور حرارت پہنچانا ہے۔ رمضان کو یہ نام تپش کی وجہ سے ملا ہے۔ جس طرح ہر چیز گرم ہو کر پگھلنے لگتی ہے اسی طرح اس میں بھی پگھلنے اور پگھلانے کا معنی پایا جاتا ہے، اور اس کی توجیہ یہ کی جاتی ہے کہ روزہ رکھنے سے مسلمانوں کو جسمانی تکلیف پہنچتی ہے، اور وہ اس تکلیف کو جب برداشت کرتے ہیں تو ان کے گناہ پگھلنے لگتے ہیں، گویا یہ مہینہ گناہوں کو پگھلانے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو ماہ رمضان کی ایک رات لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے بیت العزت میں اتارا، اور پھر وہاں سے پورے 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے امام الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک مکمل نازل ہوا۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تشریح فرمائی ہے، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تحقیق ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے جو بہت ہی مقدس رات ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، تجھے کیا پتہ کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر تو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور پھر فرمایا ھدی للناس، اس قرآن کو جو ہم نے رمضان میں نازل فرمایا ہے، فرمایا یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہی ہدایت ہے۔ وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں ہدایت کے واضح دلائل ہیں، اور یہ حق و باطل میں فیصلہ کرنے والا ہے۔ عزیز ساتھیو، رمضان اور قرآن کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ رمضان قرآن سے ہے اور قرآن رمضان سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام آ کر قرآن سنایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان شریف میں جبریل علیہ السلام کو قرآن سنایا کرتے تھے۔ اس کو قرآن کا دور کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع میں بے شمار حفاظ قرآن کا دور کرتے ہیں، اور تراویح کے اندر بھی قرآن پاک سنتے اور سناتے ہیں۔ آج تلاوت قرآن کے حوالے سے ایک خاص جملہ عرض کر رہا ہوں۔ جس طرح روحانیت میں اعلیٰ مقام ولایت حاصل کرنے کے لیے روزہ ایک خاص اور بنیادی عمل ہے، اسی طرح کثرت تلاوت قرآن پاک بھی روحانیت میں اعلیٰ ترین مقام ولایت حاصل کرنے کے لیے ایک خاص الخاص عمل ہے۔ جو بھی کثرت کے ساتھ قرآن پاک پڑھتا یا پڑھاتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے تو بہت جلد نور ولایت حاصل کر لیتا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ تلاوت قرآن پاک کے علاوہ دیگر اذکار و وظائف نہ بھی کرے تو کثرت تلاوت قرآن پاک ہی اس کے لیے کافی اور وافی ہے۔ چنانچہ بہت سارے قراء حضرات کو
ان کے مشائخ نے محض کثرت تلاوت قرآن پاک کی وجہ سے ہی اجازت و خلافت سے نوازا ہے۔ علم و تجوید میں میرے دادا استاد حضرت قاری رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح میرے استاد محترم قاری سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ التجوید جامعہ اشرفیہ لاہور کو ان کے مشائخ نے محض کثرت تلاوت قرآن پاک کی وجہ سے اجازت و خلافت عطا فرمائی۔ یہ حضرات اپنے شیوخ سے بیعت ہوئے تو عرض کیا کہ ہم تو دن رات قرآن پاک پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، اسی میں لگے رہتے ہیں، لہٰذا ہمارے لیے سلسلہ عالیہ چشتیہ کی 12 تسبیحات بہت مشکل ہیں۔ تو ان کے شیوخ نے فرمایا کہ آپ حضرات جب قرآن پڑھنے پڑھانے بیٹھیں تو بس ایک ہی کام کرنا ہے، وہ ہے ذکر کی نیت، الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے بارے میں خود فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو لہٰذا قرآن پاک بھی ایک ذکر ہے، تو آپ حضرات کو اس کے علاوہ اضافی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ ان حضرات نے ایسا ہی کیا، وہ جب بھی قرآن پاک کی درسگاہ میں داخل ہوتے تھے تو ذکر کی نیت کر لیتے تھے، حتیٰ کہ کچھ عرصے بعد ہی ان کے شیوخ نے ان کو اجازت و خلافت سے نوازا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ حضرات دراصل فنا فی القرآن تھے اور ان کے اساتذہ بھی فنا فی القرآن اور اولیاء کاملین میں سے تھے۔ یہ قرآن پاک کی محنت اور خدمت اور نشر و اشاعت تھی جس وجہ سے ان حضرات کو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں عزت و شرف کا تاج پہنایا اور آج پوری دنیا میں ان کا نام گونج رہا ہے۔ چنانچہ حضرت قاری رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ اور قاری فتح محمد رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے استاد شیخ القراء حضرت قاری عبد الرحمن پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ خدمات قرآنیہ کے لحاظ سے ایسے ممتاز ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا شرف بخشا کہ آج پوری دنیا میں ان کا بول بالا ہے اور ان کی خدمات قرآنیہ کا احاطہ ناممکن ہے۔ حضرت قاری عبد الرحمن پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جب سفر حج کے لیے گئے اور انہوں نے وہاں قرائے عرب کی تلاوت کلام پاک سنی تو ایسے عاشق ہوئے کہ وہیں کے ہو کر رہ گئے، اور انہوں نے ایک طویل عرصہ وہاں رہ کر تمام عرب قراء کے تمام لہجوں کی مشق اور تجوید کے ساتھ تمام قراءات 17 کو سیکھا، اور اپنے ذوق اور قابلیت کی وجہ سے اس فن کے اندر کمال فن حاصل کیا، درجہ کمال کو پہنچے، اور پھر دیگر بلاد عرب مصر، شام، یمن، عراق وغیرہ میں جا کر ان ملکوں کے قراء کرام سے بھی ان کے لہجے سیکھے۔ اس طرح تجوید اور قراءات میں امام کے مقام تک پہنچے۔ 7 سال بعد واپس آئے اور اپنے علاقہ پانی پت کے اندر قرآن پاک کی عظیم درسگاہ تعمیر کی، اور پورے ہندوستان میں جگہ جگہ مدارس قائم کیے، ہزاروں ان کے شاگرد بنے۔ ان کے مشہور شاگردوں میں حضرت قاری فتح محمد رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی ہے، اور پھر ان کے شاگرد قاری رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اس لحاظ سے حضرت قاری عبد الرحمن پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ متحدہ ہندوستان کے پہلے شیخ القراء اور امام القراء کہلائے ہیں۔ آج ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان، افغانستان اور قرب و جوار کے ملکوں کے اندر جتنے بھی مجود قراء کرام کام کر رہے ہیں یا گزر چکے ہیں، سب ان کے شاگرد اور ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔
یہ ہے خدمت قرآن کا نقد انعام جو دنیا کے اندر ہی ان کو ملا۔ دنیا میں ایسی عزت افزائی اور قدر و منزلت صرف قرآن پاک کے صدقے میں ملی، اور آخرت میں جو اجر و ثواب اور مقام ہے اس کے کیا کہنے۔ تو اس فقیر کی تجوید و قرات امام حفظ کی سند بھی اسی سلسلہ رحیمیہ فتحیہ قاری عبد الرحمن پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے قرۂ عرب کے واسطے سے ہو کر حضور پر نور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ اور میری سند حدیث اور سند تفسیر حضرت علامہ سرفراز صفدر رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ اور تصوف و سلوک میں میرے شیخ اول حضرت پیر غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور موجودہ شیخ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ ہر سلسلے کا اپنا فیض ہوتا ہے، چاہے وہ سند قرآن ہو یا سند حدیث یا سند تفسیر ہو یا تصوف و سلوک کا سلسلہ ہو۔ عزیز ساتھیو، ایک عرصہ اس فقیر نے بھی قرآن پاک کی تدریس کی ہے، اس لیے میں قرآن پاک کی تلاوت کے اثرات و ثمرات اور اس کے انوارات و برکات کا عینی شاہد ہوں۔ پورے شرح صدر کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ مسلمانوں، آؤ قرآن کی طرف، اس کو سیکھو، اس کو پڑھو اور اس کو سمجھو۔ قرآن کو اپنے سینے سے لگاؤ، بلکہ اپنی سینے میں جگہ دو، اپنے سینوں کے اندر اس کو بساؤ۔ تم جتنا قرآن کو پڑھو گے اتنا ہی یہ تم کو اوپر اٹھائے گا، حتیٰ کہ زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا دے گا، اور یہ سریا کیا چیز ہے، یہ تمہیں عرش الہی تک لے جائے گا۔ قرآن پاک پڑھنے پڑھانے اور اس پر عمل کرنے والے کو دنیا ہی میں عزت ملے گی اور آخرت کے اندر بھی عزت ملے گی۔ یہ اللہ کا کلام ہے، کلام الملوکی، ملوک الکلامی، یہ شہنشاہوں کے شہنشاہ کا کلام ہے۔ میرے شیخ حضرت پیر غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جذبے کے اندر تاریخی الفاظ فرمایا کرتے تھے کہ اے مسلمان، تیرے دل میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے پریشان، نہ نہ نہ، تو پڑھ قرآن، تیرا رب کرے گا تیرا اکرام۔ الرحمن وہ ہے بڑا مہربان، علم القرآن جس نے سکھایا قرآن، خلق الانسان جس نے بنایا انسان، علمہ البیان اور اس کو دی زبان۔ اقرأ وربک الاکرم، تو پڑھ قرآن، تیرا رب کرے گا تیرا اکرام۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔